حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ایک بستی میں اللہ کے ایک نبی تشریف فرما ہیں، آؤ ان کی خدمت میں حاضر ہو، وہ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھا پائیں گے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے نے سامانِ سفر لیا، 2 جانوروں پر سوار ہوئے اور علم دین سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ گرمی شدید تھی، سفر لمبا تھا، راستے میں کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹوں کو تھکاوٹ بھی ہو گئی، جانور بھی تھک گئے۔ اب یہ دونوں حضرات جانوروں سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے کافی دور جا کر حضرت لقمان حکیم کو دور کہیں دھواں اٹھا ہوا دکھائی دیا۔ کوئی ڈھارس بندی کہ آبادی قریب ہی ہے، مگر ساتھ ہی ایک مشکل بھی کھڑی ہو گئی۔ کوئی نوکیلی ہڈی تھی، وہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں لگی اور آر پار ہو گئی، خون بہنے لگا۔ کئی دن کے مسافر، شدید گرمی، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، ایسے حالت میں خون نکلا تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے غش کھا کر زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت لقمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بڑی مشکل سے وہ ہڈی پاؤں سے نکالی، پٹی باندھی، کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ اب آپ کے بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، ہم مسافر ہیں، شدید گرمی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اس حالت میں مجھے چوٹ بھی لگ گئی ہے، نہ ہم آگے چلنے کے لائق ہیں، نہ واپس پلٹ سکتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، بتائیے یہ سب کچھ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ لقمان حکیم نے فرمایا، بیٹا، یہ جو چھوٹی سی مصیبت ہے ہم سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت لقمان حکیم کو دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا۔ آپ کچھ مطمئن ہوئے، مگر جلدی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی، انت لقمان، کیا تم لقمان ہے؟ کہا، جی ہاں، میں لقمان ہوں۔ پوچھا، حکیم لقمان؟ کہا، لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، تمہارے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آواز آئی، میں جبریل ہوں، میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں۔ کہا، اگر آپ جبریل ہیں تو تب آپ ہمارے حال سے واقف ہوں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ چنانچہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، ان دونوں کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دیں۔ میری دعا قبول ہوئی اور تمہارا بیٹا تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور تم شہر میں داخل ہو جاتے، تم بھی شہر والوں کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور مصیبتوں سے